ہم بات کر رہے تھے کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الجہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ومن یتولہم منکم، اور جو ایسا کرے گا فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہوگا، مرض سے مراد نفاق ہوگا، منافقین وہ کیا کہیں گے؟ یُسَارِعُونَ فِیہم، وہ یہود و نصارہ کی دوستی میں جلدی کریں گے، اور اس کی توجیہ آگے یہ بیان کریں گے، وضاحت کریں گے، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہ ان سے دوستی ہماری اس وجہ سے مجبوری ہے کہ ہم عالمی منڈی کے اندر اکیلے نہ رہ جائیں، ہم معاشی اعتبار سے تنگی کا شکار نہ ہو جائیں، مفلسی کا شکار نہ ہو جائیں، ہم غربت کا شکار نہ ہو جائیں، اور اس وجہ سے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کریں۔ میں حیران ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا ایک رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور یہ جو سینیریو اس وقت چل رہا ہے اتنے خوبصورت انداز میں، یعنی آپ خالی اس کی لٹرلی اس کی ٹرانسلیشن بھی اگر غور سے ہم دیکھیں تو اس کے اندر سارا یہ یوں سمجھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے حسب حال اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور میں توجیہ یہ بیان کریں گے، ہم نہیں ملیں گے ان کے ساتھ، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یقولون نخشی، ہمیں خوف ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ گردش زمانہ اور معاشی اعتبار سے ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہمیں آزمائش میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرمایا فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، قریب ہے کہ اللہ پھر فتح عطا فرمائے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، تو پھر یہ لوگ پچھتائیں گے اور نادم ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور اس کے احکام کی حکمتیں اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے اندر کتنے راز کی باتیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ پائے تھے، لیکن حقیقت حال وہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے حکم کو ماننے میں ہی عافیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ یا کوئی دوسرا حل یا سلوشن نہیں ہے۔ یہ لوگ جن کے دل میں نفاق ہے، منافقین، حقیقت میں یہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ آسمانوں اور زمین کی باتیں کرتے ہیں، جنت دوزخ کی باتیں کرتے ہیں، اور قرآن کی باتیں کرتے ہیں، وحی کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ ہم اندر سے کافر ہیں اوپر سے مسلمان ہیں۔ منافق اسی کہتے ہیں نا، اوپر سے مسلمان ہوتا ہے اندر سے مسلمان نہیں ہوتا۔ جو یہ ہنستے تھے آپس میں، مذاق اڑاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ آپ کو ارشاد فرماتا ہے، جو وحی نازل فرماتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب منافقین صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کو نہیں بتایا گیا اور بظاہر ایسے لگتا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اندر سے کافر ہیں اوپر سے مسلمان ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا تھا یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم ان یہود و نصارہ سے کیسے قطع تعلق کر سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے دوستی ختم کر سکتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری سازش اندر سے کیا ہے، کیونکہ حقیقت میں تو وہ اسلام کے دشمن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ کبھی رسول اللہ ان منافقوں کو ذرا نومینیٹ کر کے نا، نام لے کے ذرا اشارہ کر کے اٹھائیں نا، اے فلاں بن فلاں تو منافق اٹھ کے چلا جائے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی، آپ نے منافقین کا جب نام لے لے کر ان کو صفوں سے اٹھایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتفاق سے مسجد میں موجود نہیں تھے۔ جب دیکھا کہ لوگ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، آپ آگے سے آ رہے ہیں، تو بڑے شرمندہ ہوئے کہ شاید میری جماعت نکل گئی ہے، لوگ نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں۔ اچھا اندر آئے تو دروازے پہ ایک شخص نے کہا کہ ابشر یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگے میری جماعت نکل گئی، یہ مجھے مبارک دے رہے ہیں۔ کہا مبارک اس وجہ سے نہیں کہ جماعت نکلی، جماعت ابھی ہوئی نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو نکالیں تو یہ آج نکال دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمایا تم میرے علم پر اعتراض کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، ما شئتم۔ اچھا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ جواب دیں گے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہی میرا باپ ہے، حالانکہ اس کا باپ کچھ اور تھا۔ فرمایا کہ ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ایک اور شخص، بخاری کی حدیث ہے یہ، امام بخاری نے اس کو نقل کی۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخی ہے۔ یہ منافقین تھے۔ اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال ہے، تو آپ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ فبرک عمر علی رکبتیہ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا دین اسلام ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا، یہ کسی منافق نے کیا ہے۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو وہاں سے اپنی صفوں سے اٹھا کے باہر بھیجا۔ تو ان کا کیا مطمع نظر تھا، ان کا کیا ذہن تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، یہود و نصارہ کے بغیر۔ اچھا جب یہ ہوا نا تو مسلمان بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ وہ جنہوں نے ہمارے ساتھ قسمیں کھائی تھی، وہ کہتے ہیں جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، آج انہوں نے بھی بازیاں ہاریاں نے۔ یہ تو ہمارے درمیان بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں انہوں نے کھائی تھی۔ یقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم حبطت اعمالکم فاصبحوا خاسرین۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ فاصبحوا خاسرین، صبح انہوں نے اس حال میں کی کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اگلی بات سنیے گا ذرا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ جب تم یوں کرو گے نا کہ کہو گے کہ نہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کو پرواہ ہے؟ اللہ کو تمہارا محتاج ہے؟ تو میں نہیں، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، پھر جب تم یہود و نصارہ کے اندر رچ بس جاؤ گے نا تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور اگر تم ارتداد کی راہ اختیار کر لو گے پھر اللہ کیا کرے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، پھر اللہ ایسی قوم لے کر کے آئے گا، ایسی قوم لائے گا، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ ایسی قوم لے کے آئے گا
ان قریب، یحبہم ویحبونہ، کہ جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، لے آئے گا وہ۔ اچھا یہاں ایک بڑا پیارا ایک نکتہ ہے، ایک قرآن پاک ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ وہاں پر بندے کی محبت کو مقدم رکھا گیا اور اس مقام پر اللہ کی محبت کو مقدم رکھا گیا۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور پھر وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے تھے جلدی جلدی مصلی بچھاؤ، میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ پہلے وہ مجھے یاد کرتا ہے پھر میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے نا، تو یہ بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ اذان ہو جاتی ہے، گزر کے چلے جاتے ہیں، نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو یہ بڑی ہی ایک قابل فکر بات ہے، سوچنا چاہیے۔ بلکہ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم کہتے ہیں نا توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے توبہ کرنے سے گناہ معاف، لیکن اس طرح ہے کہ جب اللہ کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو جس کو پسند کرتا ہے نا، جس کو اپنا بناتا ہے، جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ قوم جو ہے اللہ اس سے محبت کرے گا اور پھر وہ کیا کریں گے؟ اللہ سے محبت کریں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون، اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اچھا ایک تو ان کا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے، اور وہ اللہ سے۔ دوسرا وصف کیا ہوگا؟ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے ساتھ وہ نرمی نہیں، کفار کے ساتھ نرمی کرنے سے تو بندے کا وقار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بحیثیت قوم اگر کفار کے ساتھ آپ ان کو چھوڑ دیں گے، نرمی کریں گے، تو یہ ساری سینیریو، سارا صورتحال تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، سب اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو کفار کے ساتھ نرمی نہیں ہے، جبکہ وہ دو بدو آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے، ساری حدیں پار کر رہے ہیں، تو اب تو نرمی کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ کیا ہے؟ وہ کفار کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، پھر ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ اب یہ طوفان کب برپا ہوگا؟ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ کیا کریں گے؟ کفار پر سخت ہوں گے اور مومنین کے ساتھ وہ نرم خو ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز بتائیے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈریں گے نہیں، وہ پھر ظاہری اسباب پر نہیں بھروسہ کریں گے، وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ وہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں گے۔ اچھا جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب بندہ کسی پر دل ہار بیٹھتا ہے
کسی کو دل دے دیتا ہے، پھر یہ چیزیں نہیں سوچتا ہے کہ اب میرے ساتھ ہوگا کیا۔ اسی لیے کیا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اب پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا نہیں، اب وہ یہ قوم کسی کی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرے گی۔ اب یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن بات اصل میں وہی ہے کہ یحبہم ویحبونہ، یہ اس قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے اس بات پہ۔ فرمایا اب وہ نہیں ڈریں گے پھر کسی ملامت سے، اب وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس ملامت سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی وہ گزرے ہیں۔ اسلام لایا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، یا رسول اللہ میں دین کے معاملے میں کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈروں گا۔ بیعت کر لی۔ وہ وقت ایسا تھا، مکے کا دور تھا، ظلم ستم پریشانیاں، علل اعلان اپنے اسلام کے اعلان کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، مار دیتے تھے، قتل کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اچھا جب بیعت کر لی نا، عرض کی یا رسول اللہ ذرا میں اس کو ذرا پریکٹیکل نہ کر لوں، جا کے اعلان کروں سب کے سامنے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یا رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تمہارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ذرا جا کے اعلان کروں، ابھی تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تیری مرضی۔ جا کے حرم میں دیکھا تو صنادید قریش سارے مختلف حلقوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبے کے قریب کعبے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے قریش مکہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کفار کا یہ سننا تھا، آؤ دیکھا نہ تو اٹھ کے ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا، ادھر سے مکہ آ رہا ہے، ادھر سے تھپڑ آ رہا ہے، ادھر سے جوتا آ رہا ہے، ڈنڈوں سے مار رہے ہیں۔ اب ایک بندہ اور 60 بندے اس کے آس پاس سے مارنا شروع کر دیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا نا تو کہا کہ لوگوں ایک منٹ ٹھہرو، میری بات سننا ذرا، میری بات سنو، آگے اپنی مرضی کرنا۔ لوگ ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق قبیلہ بنی غفار کے ساتھ ہے جو مدینے کے قریب آباد ہے، تمہارے سارے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے ہیں اور یہاں سے گزر کے جاتے ہیں، اگر اس کو قتل کر دو گے تو تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، تمہارے قافلے محفوظ نہیں رہیں گے، اس پر نہ طرز کرو، اپنی معیشت کے اوپر طرز کرو، طرز کھاؤ اور اسے چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک کرتا ہے، چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آب زمزم سے اپنے زخموں کو دھویا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ سنیے گا ذرا، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنے زخموں کو آب زمزم سے دھویا، ایک چادر لی اور سین حرم کے اندر ہی میں لیٹ گیا، لیکن ساری رات نیند نہیں آئی۔ اچھا نیند نہ آنے کی وجہ سے یہ نہیں تھی کہ درد ہو رہا تھا، کہتے ہیں کہ نیند نہ آنے کی وجہ یہ تھی میں کہتا تھا کہ کل پھر سورج طلوع ہو، یہ پھر آئیں اور میں پھر اعلان حق کروں، پھر اسی طرح مار کھاؤں، کیونکہ اس مار کھانے میں جو مزہ ہے وہ اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ جب بندہ کسی سے محبت کر لیتا ہے نا، جب کسی کی الفت دل میں آ جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے، جب روئیں روئیں میں کسی کو یاد کرنے کی تڑپ اور لگن سما جاتی ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر بندہ کہتا ہے کہ میں بھی توئیں تے تو بھی توئیں بلیا کون نمانا۔ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مولا جو کچھ ہے بس تو ہی تو ہے۔ تو کہنے لگے کہ نیند نہ آنے کی وجہ درد نہیں تھی بلکہ اس درد کا مزہ ہے، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا،
اے ملیح عربی کر دے نمک داں ہم کو۔ تو اس ساری چیز کے لیے وہ محبت کا جام پینا ضروری ہے۔ اگر وہ جام نہیں پیا، اس کا نشہ نہیں اترا، تو پھر یہ چیزیں شاید ہمارے اوپر سے گزر جائیں۔ لیکن جب اللہ رسول کی محبت دل میں آ جائے تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ہے میرے مولا کے نام پر ہے۔ وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھا محو تماشائے لبے بام ابھی۔ خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہ دام ابھی۔ کون اپنے بچوں کو ذبح کرواتا ہے؟ کون اتنی قربانیاں دیتا ہے؟ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند ابی یعلا کی یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرا ایک گروہ فلسطین میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑتا ہی رہے گا اور پیچھے، حدیث کا مفہوم ہے پیچھے نہیں ہٹے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہی صورتحال ہے، کتنی قربانیاں ہیں، چاروں طرف سے مصائب، آلام، تکلیفیں، دکھ، اذیتیں ٹوٹ پڑی ہیں، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اچھا پہلے تو سوشل میڈیا نہیں تھا یا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، ایک الگ صورتحال تھی۔ اب تو یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وہ ایک بندے نے ویڈیو ایک شیئر کی، ایک بچہ ہے وہ انیستھیزیا کا، اس کے پاس وہ بیہوشی کا انجیکشن نہیں تھا، ڈاکٹر کے پاس، وہ بچے کا آپریشن کر رہا ہے، تو بچہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا آپریشن کرو۔ تو وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ اس کو ٹانکے لگا رہا ہے ادھر۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہا کہ پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ قوم نہیں ڈرے گی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اچھا جب یہ اس کو نصیب ہو جائے گا نا تو پھر کیا کہے وہ قوم، کیا کہے گی کہ ہمارا بڑا کمال ہے جی، ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم بڑا لڑ رہے ہیں، سر بکف ہو کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم بڑا مار کا سر انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ اور واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس وقت میں اور آپ دعا کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات ہر نماز کے بعد دعا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، دعا کریں ان اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے۔ اور آج تو پھر وہ ایک یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے 76 سال گزر گئے ہیں، اور یہ سب ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہا ہے ہمیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا، کوئی ہمیں بہت اچھے الفاظ میں مورخ ہمارے بارے میں نہیں لکھے گا۔ یہ جس دور سے مجھے یہ لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اس دور میں ہم یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے اوپر اتنا سخت وقت ہے، اور ظاہر ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جس انداز سے بھی آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور میں ڈال سکتا ہوں، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو دعا تو کم از کم ہمارے اختیار میں ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا صلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کو یکجہتی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک جان ہو کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔